اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً کہ ہم آزمائش کے طور پر انہیں کبھی خیر دے کے آزماتے ہیں اور کبھی تکلیف دے کر۔ آزمائش صرف اسی بندے پر بطور امتحان نہیں ہوتی کہ جو آزمائش میں مبتلا ہو، بلکہ آزمائش اس بندے کے لیے بھی پرکھنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آزمائش والے کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر جب پریشان ہے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی بڑا ہے، ہم کمزور اور نہتے لوگ ہیں، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کے عالم میں دعا مانگ رہے ہیں، مشرکوں پر بد دعا کر رہے ہیں۔ جب پیارے پیغمبر پریشان تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر دعا کر رہے تھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا۔ یا رسول اللہ کس بات سے آپ پریشان ہیں، کیوں آپ پریشان ہیں؟ ہم قوم موسیٰ کی طرح کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم قوم موسیٰ ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ مقداد فرماتے یا رسول اللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، پیارے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، اور جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا ویسی کو بات بھی نہیں کرنے والے، انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَكِن نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَائِلِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، یا رسول اللہ ہم وہ لوگ ہیں آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم کھڑے ہوں گے، چاروں طرف سے کھیل کر آپ کو ہم جانیں قربان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّ، یعنی قولا، کہتے جب حضرت مقدار نے یہ ایک تسلی والی بات کی تو عبداللہ بن مسعود فرماتے میں پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا اشرق وجہہ، پیارے پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا، پریشانی کے آثار زائل ہو گئے، وسرہ، اور حضرت مقداد کے اس فرمان نے پیارے پیغمبر کو خوش کر دیا۔ یہ ہے وہ لوگ جو اسلام کو سمجھتے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے، تو کون وہ شخص ہے جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، فون پر تسلی دیتا ہے، آ کر تسلی دیتا ہے یا بلا کر تسلی دیتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ پرکھنے چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، کس نے کیا جملہ بولا، کیونکہ آزمائش کے دنوں میں اور خوشی کے دنوں میں انسان کی گئی باتیں اللہ کے ہاں زیادہ نوٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ پیارے پیغمبر پریشان کھڑے تھے، حضرت مقداد اکیلے کھڑے ہیں، باقی انصار پیچھے، ایک اکیلے صحابی کے فرمان نے اور قول نے پیارے پیغمبر کا چہرہ منور کر دیا۔ عبداللہ فرماتے پیارے پیغمبر پریشان تھے، میں نے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا اشرق وجہہ، یہ بات سن کر پیارے پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا، اور حضرت مقداد کے فرمان نے پیارے پیغمبر کو خوش کر دیا۔ بھائیوں یہ بھی ایک کردار ہے بھائیوں کا، ساتھیوں کا، بچوں کا، کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، جماعتیوں کو کیا جملہ کہہ کے کہتے ہیں
یا کہ ڈر کے مارے کہتے ہیں آپ ان سے دور رہنا، ان سے بچنا. اور بھائی یہی امتحان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان لوگوں کو اچھائی اور تکلیف کے ساتھ آزماتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئیں. کس طرح لوٹ آئیں؟ چونکہ خیر اور شر دونوں کی بات ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوٹتا کس طرف ہے، حسنات کی طرف، اچھے کلمات کی طرف، ایمان کی طرف، یا بزدلی کی طرف. اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم سمجھتے ہو ایسے جنتی بن جاؤ گے اپنی دکانوں میں، کاروبار میں، گھر بار میں، منڈیوں میں بیٹھ کر تم جنتوں کے وارث بن جاؤ گے؟ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. تم سمجھے بیٹھے ہو، تم نے گمان کر لیا کہ تم جنتوں میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اور جہاد کرنے والوں کو باقی لوگوں سے الگ ہی نہیں کیا. ان تکلیفوں میں اللہ نے جاننا تمہیں کہ تم صبر کرنے والے ہو، آزمائش والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا بھاگ جاتے ہو. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. یہ ہے الفاظ. اللہ فرماتے تم سمجھتے ہو تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی تک تو اللہ نے تم میں صبر کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں نہیں کیا، ان کی پڑتال نہیں کی، ان کو لوگوں سے الگ نہیں کیا. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. اور ابھی تک تو اللہ نے ان کو الگ ہی نہیں کیا جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست بنائے نہیں. ان حالات میں وہ اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے تھے، مومنوں کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آزما کر جنتوں کا وعدہ کیا. ام حسبتم، تیسری جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتے تم سمجھتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو تم سے پہلے لوگوں والی تم پر آزمائشیں نہیں آئی، تمہیں تکلیفیں نہیں آئی، تم پر وہ لڑائی مسلط نہیں کی. تم سمجھتے ہو ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، ان کے دل منہ کو آ گئے، وہ بیچارے سر چھپاتے پھرتے ہیں، تنگیاں ان پر ہیں، پابندیاں ان پر ہیں، حالات کٹھن ہیں. وَزُلْزِلُوا، اللہ ایمان کی علامت بتاتا ہے. ان کو ہلا دیا جانا کہ ان کی ایمان کی دلیل ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کون کھڑا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں یہ تو دن ہے جو ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں. کبھی ترقیاں، بلندیاں، اور کبھی آزمائش، کبھی پکڑ پکڑ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ فرماتے ہیں اس سے اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ ایمان والوں کو پرکھے کون ہے جو ایمان والا ہے، ساتھ کھڑا ہے، حضرت مقداد کی طرح حوصلے کی بات کرتا ہے، اور کون ہے جو غصے کی بات کر کے بھاگ جاتا ہے. ان سے دور چلے جاؤ، ان سے بات نہ کرو، ان کو اپنے پاس نہ آنے دو، ان کے پاس نہ جاؤ. اس طرح کی کھوکھلی باتیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دن بدلتے رہتے، اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے دن لائے تھے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں شہیدوں کا انتخاب کرتا ہے اور تم میں گواہوں کا انتخاب کرتا ہے. کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور کون دبک کے بیٹھ جاتا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کی قسم اللہ نے چھنی لگائی ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، اور اسلام کی پر آنے والی آزمائشوں میں اللہ نے چھنی لگائی ہے۔ اللہ ہوتے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نمایاں کرنا چاہتا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے کی والوں کی وجہ سے کافروں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ پر دیکھنا ہے کہ ان حالات میں صبر کرنے والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، تکلیفوں میں آزمائشوں میں کھڑا ہونے والا کون ہے۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اکٹھی آیتوں میں اللہ فرمایا یہ دن ہے جو بدلتے رہتے ہیں۔ وزلزلوا، اللہ فرماتے ہیں کبھی آزمائشیں اس طرح آتی ہیں وہ ہلا کے رکھ دیے جاتے ہیں، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے انبیاء پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ بھی اللہ سے پوچھتے ہیں متی نصر اللہ، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے تیری مدد آئے گی، یا اللہ مدد آئے گی کب؟ اتنا ہلا دیے گئے، اتنی پریشانیاں آئی۔ آج بنو نوفل اور بنو عبد شمس آئے، کہتے یا رسول اللہ آپ نے بنو عبد المطلب کو تو معلوم بتا دیا ہے اور ہم دو قبیلوں کو نہیں دیا، حالانکہ عبد المطلب، بنو شمس اور بنو نوفل یہ سب آپ سے ایک ہی مرتبے پر ہے، وہ بھی آپ کے بدحال میں، یہ تینوں ایک ہی درجے کے لوگ ہیں، آپ کی رشتہ داری تینوں سے برابر ہے۔ آپ نے بنو عبد المطلب کو کچھ دیا ہے، بنو نوفل کو، بنو عبد شمس کو کچھ نہیں دیا۔ کہا اس لیے نہیں دیا کہ جب ہم شیب ابی طالب پہ تھے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، سارے لوگ الگ ہو گئے تھے، قریشیوں نے ہمیں ایک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اس وقت بنو ہاشم کے ساتھ بنو عبد المطلب کھڑے تھے، انہوں نے ان تقریب کے دنوں میں ہمارا ساتھ دیا۔ تمہارے دو قبیلوں نے جو میرے درجے میں برابر ہے، بنو عبد المطلب بھی اسی درجے پر ہے جس پر بنو نوفل اور بنو عبد شمس ہے، پر تم دونوں قبیلوں کو اس لیے نہیں دے رہا کہ جب تنگی کے دن تھے تو ہمارا ساتھ صرف اب بنو عبد المطلب نے دیا تھا، تمہارے قبیلوں نے دیا، یہ نکھار اللہ نے کر دیا، اس لیے تم دونوں اس مرتبے کو نہیں پہنچ پائے جس کو اب بنو عبد المطلب پہنچے۔ تکلیفوں میں پرکھا جاتا ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، خوشی میں تو سارے ساتھ آ کے ہنستے ہیں، مخلص وہ ہے جو تکلیف میں آپ کا ساتھ دے، پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی علامت یہ ہے کلما عدا لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، کہ جب مسلمانوں پر حالات بہتر ہوتے ہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی پکڑ ڈگر نہیں ہوتی، مشوا فيه وہ اس ساتھ چلتے رہتے ہیں، حالات میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ کرسیوں پر آ کے بیٹھتے ہیں، اسٹیج پر ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب پریشانی آتی ہے، اندھیرے چھاتے ہیں، کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کو کل عدم بنا دیا گیا ہے، ان کے احساسیں مثبت کر دو، جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو دب کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس اب نہ جانا، بھائی جان اب آپ ہمارے پاس نہ آنا۔ اللہ کی قسم اللہ نے اس کو ایمان کا معیار بنایا ہے کہ کون ان حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون دور جاتا ہے، یہ معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ کون ہے جو آ کے حوصلہ دیتا ہے اور کون ایسا ہے جو سخت موڑ اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا، انبیاء بھی اور ان کے ساتھی بھی ہلا دیے گئے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں سر چھپاتے پھر رہے، پریشانی بڑی ہے، تکالیف دی جا رہی ہے، پھر آج ہجرت کا اللہ نے موقع دیا ہے، اجازت دی، تو تب بھی چھپ چھپ کے بھاگ رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں۔ 3 دن غار ثور میں گزار دیے، رات کے اندھیرے میں مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں، چھپتے چھپاتے ڈرتے،
مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کیا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حق پر نہ تھے؟ جتنی آزمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں اور آپ کے صحابہ پر آئی ہیں، کسی اور پر آئی ہوں گی؟ آپ کا تو گھر بھی محفوظ ہے، آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں، آپ کا کاروبار بھی محفوظ ہے، صرف آپ نے دعائیں کرنی تھی، صرف آپ نے حوصلہ دینا تھا، پھر اس سے ڈر کر بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ملک پاکستان نے اگر کسی جماعت پر پابندی لگائی ہے، ہم اس میں سمجھتے ہیں یہ بیچارے ایمان میں کمزور ہیں، قوت میں کمزور ہیں، پابندی ان کی طرف سے نہیں ہے، پابندی کافروں کی طرف سے ہے۔ کبھی FATF کا بہانہ، کبھی امریکہ کی پابندی، کبھی فلاں کا دباؤ، لاکھ کہیں ہم کسی دباؤ میں نہیں ہے، پر دنیا جانتی ہے پیچھے وجہ کیا ہے۔ جب مسلمانوں کو ان حالات کا پتہ ہو تو پھر کمزور کی کمزوری کا عذر سمجھنا چاہیے کہ یہ کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ مجبور ہے۔ مجبور کی مجبوری کو سمجھنا اور معذور کے عذر کو سمجھنا۔ العذر عند کرام الناس مقبول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، غار حرا میں، غار ثور میں، کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے۔ یہ حالات امت اسلامیہ پر بھی لازم آئیں گے۔ ان حالات میں اصل میں مسلمان کے امتحان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ مسلمان کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کچھ وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک سمجھتے ہیں یہ جو امتحانات آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، پابندیاں آ رہی ہیں، ان کے اثاثے پکڑے جا رہے ہیں، ان کی ایمبولینس سے گھیر لی گئی، ان کو یوں کر دیا یوں کر دیا گیا۔ اس میں کہتے کیا ہے؟ دو طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تہذیب کرنے کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے، ان کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کو تیز کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، جس کو عربی میں تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب کچھ سمجھتے ہیں یہ تعذیب ہے، عذاب سے ہے۔ ایمان والا سمجھتا ہے اگر اللہ کے دین کی وجہ سے کسی پر آزمائش آ رہی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تہذیب ہے، تعذیب نہیں ہے۔ جانچنا پڑتالنا نکھارنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے جب تک تم میں جہاد، ایمان اور صبر کرنے والوں کو الگ نہ کر لیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کو جانچ پڑتال نہ کر لیں، تب تک ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تہذیب کے لیے بھی آزماتا ہے۔ جس کا دماغ درست ہے اور برتن سیدھا ہے، وہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تہذیب کے لیے یہ آزمائشیں پر نازل کی ہیں، تعذیب کے لیے نہیں، عذاب کے طور پر نہیں۔ اور جس کے برتن الٹا ہے وہ سمجھے گا کہ ان پر عذاب کے طور پر نازل ہے، تہذیب کے طور پر نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو آزمایا، صحابہ پر آزمائشیں آئیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تہذیب تھی یا تعذیب؟ اللہ نے اپنے صحابہ کو، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں پر نازل کی یا بطور عذاب؟ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہے، یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے درجات کی بلندی کے لیے بڑا کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ریہرسل کروا رہے ہیں۔ جس کا دماغ درست ہے اور برتن سیدھا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اللہ نے یہ آزمائش اپنا محبوب بنانے کے لیے نازل کی ہے۔ اور جس کا برتن الٹا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم۔
اللہ بڑے بڑے درجات، بڑی بڑی بلندیاں، بڑے بڑے ثواب بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، اللہ جب کسی قوم کو محبوب بناتا ہے، ابتلاہم، تو اللہ ان پر آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ مومن سمجھتا ہے یہ آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے محبت کی دلیل کے طور پر، اور مومن اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے، اس کی لذت محسوس کرتا ہے، اس آنے والی تکلیف پر ایک لطف محسوس کرتا ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے میرے رب نے میرے درجات بلند کر دیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مومنوں پر آزمائشیں آئیں گی اور بڑی تگڑی آزمائشیں آئیں گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنوں میں سے کچھ مومن وہ ہوں گے ان احدہم لیفرح بالبلاء کما یفرح احدکم بالرخاء، میرے صحابہ بعد میں آنے والے لوگوں پر کبھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں گی کہ ان آزمائشوں پر وہ ایک لطف محسوس کریں گے، ایک لذت محسوس کریں گے۔ میرے صحابہ جس طرح تم میں سے کسی ایک کو مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تم اس ملنے پر جس طرح خوش ہوتے ہو، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو ان آزمائشوں پر اتنا خوش ہوں گے جتنا کہ تم میں سے کسی ایک کو دولت عزت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ خوشی کس بات کی؟ آزمائش پر، امتحان پر، تکلیف پر کیا خوشی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آزمائش پر، امتحان پر وہ مومن خوش ہوگا۔ کیوں؟ تو یقین رکھتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کہ اللہ جب کسی قوم کو محبوب بناتا ہے تو ان پر آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرما دیا اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کسی بندے پر آزمائشیں نازل کرے گا، اور اللہ کے دین کی وجہ سے آزمائشیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے من یرد اللہ بہ خیرا، جس بندے پر اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جس بندے کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے، ابتلاہ اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور محبت کی دلیل ہے۔ یا سوچیں تبدیل ہوتی ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ آزمائشوں اور خوشی کے دنوں میں کی گئی باتیں اللہ کے ہاں بڑی نوٹ ہوتی ہیں۔ خوشی ملی تھی تو کیا کہا تھا، پریشانی آئی تھی تو کیا بولا تھا، یہاں یہ کیا بول رہا ہے کہ یہ آزمائشیں وہ جن پر آزمائشیں آئی ہیں ان کو دیکھنے والے، ان کے پیارے، ان کے ساتھی، ان کے محبوب جملے کیا بولتے ہیں؟ کیا جن پر آزمائشیں نازل ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کے دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب لوگ ہیں، یہ آپ اس پہ پریشان ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے اور اللہ ان کو رسوا کر رہا ہے؟ دونوں سوچوں میں آپ نے کیا بولا؟ اللہ کے لکھا گیا۔ مومن سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعذیب ہے، گناہگار مجرم سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تعذیب ہے۔ مومن سوچتا ہے یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اور گناہگار مجرم سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو رسوا کیا جا رہا ہے اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سوچیں اللہ کیا نوٹ ہو رہی ہے، کردار اللہ کیا نوٹ ہو رہے ہیں۔ مومن سوچتا ہے یہ آزمائشیں اس سے اللہ تعالیٰ منازل بلند کر رہے ہیں، منزلیں بلند کر رہے ہیں، اور جس کا برتن الٹا ہو گیا وہ سوچتا ہے کہ اللہ ان کو نیچے لے کے جا رہا ہے۔ مومن بلندی کی سوچتا ہے، اور گناہگار مجرم ان آزمائش والوں کو دیکھ کر کہتا اللہ ان کو تنزلی دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اذا كتب لعبده عنده منزلۃ في الجنہ فلم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ، اللہ جب کسی بندے کا اعلیٰ مقام لکھ دیتے ہیں، کسی قوم، کسی جماعت کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بلند مقام لکھ دیتا ہے، اور عملوں کی کوتاہی کی وجہ سے انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، ابتلاه اللہ، تو اللہ اپنے بندوں پر آزمائشیں نازل کر کے اپنے بندوں کو وہ اعلیٰ مراتب اور منازل عطا کر دیتے ہیں۔ جنت کے اعلیٰ مقام جو اللہ نے لکھے ہیں، جب عملوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ بلند مقام نہیں مل پا رہا تو اللہ آزمائشیں نازل کر کے اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ایمان چیک کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الایمان بالقضاء والقدر۔
کہ تقدیر پر اس کا کتنا ایمان ہے. کاش کہ ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے، کاش کہ ہم ان کے ساتھ نہ چلتے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہ تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جانچ رہا ہے. کون کیا کہہ رہا ہے؟ جس کی تقدیر میں جو لکھا گیا اچھا یا برا. کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے. اگر آپ کا تقدیر پر ایمان ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات بلند کرتے ہیں، تو پھر اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جملہ وہ بولے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو رسوائی نہ ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. آزمائشیں بڑی آئیں، انبیاء بھی اللہ سے پکار رہے ہیں، ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ بھی پکار رہے ہیں متى نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں اس وقت سے پہلے اگر تم سمجھو کہ تم ایمان والے بن گئے ہو، جنتی بن گئے ہو، نہیں، آزمائے جاؤ گے. اس آزمائش میں تم نے بولا کیا، کہا کیا، لکھا کیا، سوچا کیا، کردار تمہارا کیا تھا، یہ اللہ کے ہاں ساری باتیں نوٹ ہوگی. منافقین ان موقعوں پر پیچھے ہو جاتے تھے اور مومن آگے بڑھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ گھبرانا نہیں ہے، نقاتل عن یمینک وعن شمائلک وبین یدیک وخلفک، یا رسول اللہ گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہم لڑیں گے. یہ ہے ایمان والا کہ ان حالات میں جو سمجھتا کہ آپ حق پر تھے اور حق پر ہیں اور یہ آزمائشیں حق پر آئی ہیں تو پھر کہنا چاہیے بھائی جان گھبرانا نہیں، انشاءاللہ کل بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. المرء مع من احب، بندہ یقیناً قیامت والے اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبتیں ہوئی. اور یہی اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی ہیں. فرمایا ان للہ عباد، اللہ کے کچھ بندے ہیں یختصهم بالنعم، اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی، مال کی نعمت، زبان کی نعمت، اخلاق کی نعمت، کردار کی نعمت، مال کی نعمت، گھر بار کی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی. کیوں؟ لمنافع العباد، اپنے بندوں کے فائدے کے لیے، مومنوں کے فائدے کے لیے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو اس لیے دی تھی کہ ایمان والوں کا ساتھ دیں. وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انہی کے مقدر میں رکھے گا، انہی کے پاس رہیں گی. مَا بَذَلُوهَا، جب تک یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے صرف کرتے رہیں گے. کہیں گے بھائی جان کل بھی سارا کچھ تمہارا تھا، یہ گھر بار تمہارا تھا، یہ مال سارا تمہارا تھا، یہ سب اللہ نے دیا تو اللہ کے دین کے لیے. اللہ یہ ساری چیزوں میں برقرار رکھیں گے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کریں گے. فائدہ مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب پھر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اس کی کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب ان ساری نعمتوں کو روک لیتے ہیں، بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں، دوستوں کو نصیحت کرتے ہیں، اب تھوڑا سا ان سے پیچھے ہو جانا، دور ہٹ جانا، مسائل نہ بن جائیں. فَإِذَا مَنَعُوهَا، یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا مَنَعُوهَا، وہ نعمتیں جو اللہ کے دین کے لیے صرف کیا کرتے تھے، جب وہ نعمتوں کو روکیں گے حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان سے یہ ساری نعمتیں چھین کر کسی اور کو دے دے گا. یہ نعمتیں پھر تمہاری نہیں ہوگی، تمہارے پاس بھی ہوگی تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اور میرے بھائیوں یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. میں دیکھوں میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، نظریات کیا ہے اور اس وقت میرا کردار کیا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم منہ موڑ جاؤ گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہے، اللہ نے لینا ہی لینا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم منہ موڑ جاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ پر تبدیل کر کے
اور لوگ لے آئے گا اور قوم لے آئے گا، ثم لا یکون امثالکم، وہ تم جیسے بھاگنے والے نہیں ہوں گے، بزدل نہیں ہوں گے، بزدلیاں پھیلانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر حوصلہ دینے والے ہوں گے۔ مجھے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، من یرد اللہ بہ خیرا استعمل، جس بندے سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ وَمَن يُوَفِّقْهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، ان الفاظ پر غور کریں، يُوَفِّقْهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک صالح عمل کی توفیق دیتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہی عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور اس کو اجر ملتا رہتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ساری عمر تم دین کے ساتھ کھڑے رہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی، آخر عمر میں بے توفیقے ہو گئے تو اللہ کی قسم کہیں نہ کہیں دیکھو تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے تم سے یہ نعمت چھینی ہے۔ ڈرنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پیارے پیغمبر انما الاعمال بالخواتیم، ساری عمر نیکیاں کرتے رہو گے اور ایک اچھے طبقے کے ساتھ، دین کے ساتھ معامل بن کے کھڑے رہو گے، آخری عمر میں اگر تم مجھ سے منہ موڑ گئے تو دلیل اس بات کی کہ اللہ نے تمہارا خاتمہ اچھا نہیں کیا۔ یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی تہذیب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اچھے ارادے اور اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اور ایمان والا ان ساری تقدیر پر چھپی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے یقین رکھتا ہے کہ یہ آزمائشیں اللہ کا قرب دیتی ہیں، یہ ایسے گناہ ختم ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجات بلند کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان کو اللہ کی طرف سے مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتی یمشی علی الارض ولیس علیہ خطیہ، وہ اس انداز میں پھر زمین پر چل رہا ہوتا ہے، کبھی جسمانی، کبھی مالی، کبھی روحانی، کبھی کو اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ انسان اس انداز میں زمین پر چلتا ہے، ولیس علیہ خطیہ، کہ اس کے ذمے گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ آزمائشیں گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور بے ضرور تم کو ہم آزمائیں گے، کبھی کوئی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی افراد ٹوٹ جائیں گے، کبھی ڈونیشن بند ہو جائے گی، کبھی پھل کم آنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا امتحان ہوتا رہے گا، وبشر الصابرین، اور پھر ان تمام آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں خوشخبری سناؤ۔ جب بھی آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارے ہر چیز اللہ کے لیے، ہمارے اثاثے اللہ کے لیے ہیں، ہمارے گھر بار اللہ کے لیے ہیں، ہمارے جسم اللہ کے لیے، ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون۔ یہاں آزمائش آئی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ قوم موسیٰ میں شامل ہونے والے، کلمہ پڑھنے والے وہ جادوگر، جب فرعون نے کہا تمہیں میں قتل کروا دوں گا، تمہارے اعضاء کٹوا دوں گا، تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا، اس نے کہا فقد ما انتقا، جو کر سکتا کر گزر، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں کوئی آزمائش آئی بھی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لیں گے۔ مومن بھی یہ کہتا ہے انا الیہ راجعون، ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کے پاس جائیں گے تو ان آزمائشوں کا بدلہ ملے گا، اللہ سے آزمائشوں کا بدلہ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں، برکتیں ہیں، ہدایت ان کا مقدر ہے، جو ان حالات میں برقرار رہتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یہ آزمائشیں تمہارا مقدر ہوں گی جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں باقی لوگوں سے الگ نہ کر لے، امتحان نہ لے لے، اور گواہی دینے والا گواہی نہ دے کہ تنگی کے حالات میں بھی ہمارے ساتھ تھا، آسانی کے حالات میں بھی ہمارے ساتھ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرق کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو معیار بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو درجات کی بلندی، کفارہ گناہ اور جنت الفردوس کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو ہمیشہ دین کے ساتھ کھڑے رہے،
جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اب بھی استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ ان کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کا خاتمہ اسی استقامت پر ہو، دین کا ساتھی بن کے اللہ کے پاس جانے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ